مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ کلام سماعت فرمائیں۔ جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، کیونکہ کب گوارا ہوئی اللہ کو رکت ان کی۔ ابھی پھٹتے ہیں جگر ہم سے گناہگاروں کے، ٹوٹے دل کا جو سہارا نہ ہو رحمت ان کی، ٹوٹے دل کا جو سہارا نہ ہو رحمت ان کی۔ جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، اور قیامت کا سورج الامان الحفیظ جو سوا نیزے پر ہوگا۔ دیکھ آنکھیں نہ دکھا مہر قیامت ہم کو، جن کے سائے میں ہیں، جن کے سائے میں ہیں ہم دیکھی ہے صورت ان کی، جن کے سائے میں ہیں ہم، جن کے سائے میں ہیں ہم دیکھی ہے صورت ان کی۔ جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ پہ نہیں کچھ موقوف، حسن یوسف دم عیسیٰ پہ نہیں کچھ موقوف، جس نے جو پایا ہے بدولت ان کی، جس نے جو پایا ہے بدولت ان کی۔ جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، ان کا کہنا نہ کرے جب بھی وہ چاہیں ہم کو، ان کا کہنا نہ کرے جب بھی وہ چاہیں ہم کو۔ سرکشی اپنی تو یہ، سرکشی اپنی تو یہ اور وہ چاہت ان کی۔ جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، پار ہو جائے گا ایک آن میں بیڑا اپنا، کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی۔ کب گوارا ہوئی اللہ کو رکت ان کی، حشر میں ہم سے گناہگار پریشان خاطر، حشر میں ہم سے گناہگار پریشان خاطر، عفو رحمان و رحیم اور شفاعت ان کی۔ خاک در تیری جو چہروں پہ ملے پھرتے ہیں،
خاک در تیری جو چہروں پہ ملے پھرتے ہیں، کس طرح بھائے نہ اللہ کو صورت ان کی، کس طرح بھائے نہ اللہ کو صورت ان کی۔ خاک در تیری جو چہروں پہ ملے پھرتے ہیں، کس طرح بھائے نہ اللہ کو صورت ان کی۔ آسیوں کیوں غم محشر میں مرے جاتے ہو، آسیوں کیوں غم محشر میں مرے جاتے ہو، سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی، سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی۔ جلوائے شان الہی کی بہاریں دیکھو، جلوائے شان الہی کی بہاریں دیکھو، قدرہ الحق کی ہے شرح زیارت ان کی۔ باغ جنت میں چلے جائیں گے بے پوچھے ہم، باغ جنت میں چلے جائیں گے بے پوچھے ہم، وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی، وقف ہے ہم سے مساکین پہ دولت ان کی۔ مولانا حسن رضا بریلوی کا کلام، آپ فرماتے ہیں یاد کرتے ہیں عدو کو بھی دعا ہی سے، وہ عدو دشمن کو، حضور دشمن کو بھی دعا دیتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں عدو کو بھی دعا ہی سے، وہ ساری دنیا سے نرالی ہے یہ عادت ان کی، ساری دنیا سے نرالی ہے یہ عادت ان کی۔ ہم ہوں اور ان کی گلی خلد میں واعظ ہی رہیں، اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی۔ جائے گی ہستی ہوئی خلد میں امت ان کی، کب گوارا ہوئی اللہ کو رکت ان کی۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ شوال المکرم کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس ماہ مبارک میں اور پھر دیگر جتنے بھی مہینے آنے والے ہیں سال کے، ان سب میں ہم نے رمضان شریف کا سکھایا ہوا سبق یاد رکھنا ہے۔ رمضان شریف ایک استاد کی طرح اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اس کا مہمان بن کر آیا، جس نے 30 دن تک صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر کلمہ گو مسلمان کی ایسی تربیت کی جو اس تربیت کو یاد رکھیں گے
ان کا سارا سال اللہ کی رحمتوں کے حاصل کرنے میں گزرے گا۔ اور اللہ پاک ہم سب کو یہ نیک اور اچھے سبق ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان میں ایک خامی یہ بھی رکھی گئی ہے اس کی سرشت میں کہ یہ کچھ باتوں کو یاد رکھنے میں آئے تو اپنی چھوٹی چھوٹی بے عزتی کو بھی یاد رکھ لیتا ہے۔ فلاں بندے نے میری ہتک کی تھی فلاں جگہ پر، اس کے بارے میں بغض اور دشمنی اور نفرت اگر دل میں پال لے تو سالوں کے بعد بھی نہیں بھلاتا، اور جب یہی حضرت انسان بھولنے پہ آ جائے تو اللہ کی عبادت کو بھول جاتا ہے، اس کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ یاد کیجئے وہ عالم ارواح کا وہ مقام جب پروردگار عالم نے تمام عالم ارواح میں ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت جنہوں نے خوش قسمت تھے سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں۔ اب وہ جو ارواح کا سلسلہ انسانی جسم کی شکل میں زمینوں پر آیا تو ان میں سے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے اس وعدے کو یاد رکھتے ہوئے اس دنیا میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوش قسمت اور نیک بندے ہیں جن کے بارے میں 24ویں سپارے میں ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، پھر پروردگار عالم کی طرف سے کیا انعام ہوا؟ ان پر ملائکہ اترتے ہیں۔ یہ جو اولیاء کاملین جن کے مزارات اس وقت بھی گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں صرف کیا۔ پروردگار عالم نے جب وہ زندہ تھے تب بھی ان پر ملائکہ کا نزول ہوا، اور جب وہ اپنی قبروں میں چلے گئے آج بھی اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ان کا نزول ہوتا ہے۔ ورنہ بتائیے داتا صاحب، بابا صاحب، حضرت قبلہ عالم حضرت بہاؤالدین شاہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند، بتائیے کبھی انہوں نے اپنی قبر انور سے کسی کو چٹھی لکھ کر بھیجی ہے کہ آؤ میرے دربار پر آ جاؤ؟ ہیں وہ کسی کو نہیں بلاتے، وہ بھیجنے والا بھیجتا ہے کہ جنہوں نے ساری عمر میری یاد میں گزار دی، اے میری مخلوق اگر تم بھی میرے پیارے بننے چاہتے ہو تو میرے پیاروں کے پاس چلے جاؤ، میں تمہیں پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ اور جنہوں نے اس سبق کو بھلا دیا وہ بد نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عبادت کا سبق ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نماز میں داخل ہوتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کو شروع کرتا ہے، قیام اور رکوع کے بعد جب بندہ مومن اپنی اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھتا ہے تو شیطان دیکھ کر چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صرف روتا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی کہتا ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں شیطان جب بندہ مومن کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہی سجدہ تھا جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا، میں نے انکار کر دیا، اور اسی سجدے کی وجہ سے ابن آدم جنت میں چلا گیا۔ تو وہ آہوزاری کرتا ہے، روتا اور چلاتا ہے۔ تو علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اے
غلامان مصطفیٰ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں زمین میں اللہ پاک نے سجدوں کی مہلت عطا فرما دی ہے، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اور ایک سجدے میں جب آدمی اپنا سر جھکاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ایک درجہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سجدوں میں، ان عبادات میں خلوص ہونا چاہیے، ریاکاری، نمود و نمائش لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، اور آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سن رکھا ہے، مجاہد، عالم اور سخی بڑی شان ہے ان کی، تینوں کی بڑی شان ہے۔ مجاہد کی جو جہاد کرے، عالم جو علم لوگوں میں تقسیم کرے، سخی جو اپنی جیب سے پیسے لوگوں میں تقسیم کرے، ان کی بڑی بڑی شان ہے۔ حدیث پاک گواہ ہے، قرآن پاک ان کی شان بیان فرما رہا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تو نے علم کس طرح حاصل کیا، کیا نیت تھی؟ جہاد کرنے والے سے پوچھا جائے گا جہاد کرتے وقت تیرے ارادے کیا تھے؟ لوگوں میں پیسے بانٹنے والے، جب تو یہ پیسے تقسیم کر رہا تھا تیرے دل کا ارادہ کیا تھا؟ وہ تینوں کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے یہ سارے کام کیے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم تینوں جھوٹے ہو، تم نے علم اس لیے تقسیم کیا، اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں میں تمہاری بلے بلے ہو جائے۔ لوگ سخی سے کہا جائے گا تو نے پیسے میرے راضی کرنے کے لیے نہیں دیے، تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیے۔ اور جہاد کرنے والے سے کہا جائے گا تو نے بھلا میری رضا کے لیے کب جہاد کیا؟ تو نے تو اس نیت کے ساتھ کیا کہ لوگ مجھے بہادر سمجھیں، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جن کے لیے عمل کیا تھا انہی سے جا کر مانگو، اور وہاں تو کوئی کسی کو نہیں دے سکے گا، لہٰذا حکم ہوگا ان تینوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو اندازہ لگائیں کہ نیک عمل چاہے وہ چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، لیکن ہو خلوص والا، نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس یہ عمل، یہ نیت ہو جائے، پھر چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نیت ہو جائے کہ لوگوں میں میری نیکی اور پارسائی کے چرچے ہو جائیں تو پھر وہ راضی نہیں ہوگا، اور بندے تو راضی ہو ہی نہیں سکتے، بندہ بندے پر راضی نہیں ہو سکتا، لہٰذا بندوں کو راضی کرنے کے لیے اس فکر میں نہ لگو، بلکہ ہر عمل کرو تو اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راضی ہو جائیں۔ اور جنہوں نے اپنے مالک کو راضی کیا آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کا نام آج بھی روشن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اب صبح شام اموات ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بری موت سے بچائے۔ اور جس طرح سورج کی تمازت اور حدت نے اپنا رنگ بچھایا ہوا ہے، یہ جو دوپہر کا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت سے پناہ مانگا کرو۔ کیوں؟ کہ سورج بالکل سر پر ہوتا ہے اور یہ قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ ان قریب وہ دن بھی آنے والا ہے، اس دن میں تو تمہیں پنکھے اور اے سی گرمی سے بچا لیتے ہیں، لیکن کل قیامت والا دن ایسا آئے گا کہ یہاں تو درختوں کے نیچے بھی ہم جا کے چارپائی بچھا کر دھوپ سے بچ لیتے ہیں، کمروں میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن فرمایا جائے گا کہ سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگوں کا جسم سے پسینہ اتنا نکلے گا، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس وقت عرش الہی کا سایہ چند خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے، ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو دنیا میں گلی یا بازار میں راہ پہ جا رہا ہوگا، کوئی خوبصورت
حسین و جمیل عورت اسے نظر آئے گی اور پہلی نظر اس پر اگر اس کو ڈالے گا اور اپنی نظر کو پھیر لے گا تو رب اس پر راضی ہو جائے گا، اور فرمایا جائے گا دنیا کے حسن و جمال کو سے نظریں ہٹانے والے تیرا رب تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، آ جا میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ تو اب اللہ پاک ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حکایت لکھی ہے مثنوی شریف میں کہ ایک نوجوان لڑکی جا رہی تھی، ایک بد نصیب لڑکا اس کے پیچھے چل پڑا۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ خاتون جنت کی چادر تطہیر کا صدقہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حضور سے جو ان کی محبت تھی، اس محبت کا واسطہ اللہ پاک ہمارے گھروں میں امن عطا فرمائے۔ یہ جو صبح شام آپ ٹی وی پہ خبریں سنتے ہیں، سن کر دل دہل جاتا ہے۔ یا رب العالمین حضور کی صاحبزادیوں کا، بیبیوں کا صدقہ ہماری حضور کی ساری امت کی خواتین کی حفاظت فرما۔ نوجوانوں، لڑکوں کو بھی غیرت اور شرم و حیا عطا فرما، اور لڑکیوں کو بھی۔ تو جب وہ جا رہا تھا نا تو مولانا روم نے اس سے نتیجہ اخذ فرمایا۔ جب اس لڑکی، وہ بڑی نیک خاتون تھی، جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہنے لگا میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا پیچھے میری دوسری بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو وہ لڑکا پیچھے دیکھنے لگ گیا، وہ بیوی آگے بڑھی، اس نے تھپڑ مارا، فرمایا لعنتی، اگر تو میرے ساتھ سچی محبت کرتا تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ دیکھتا، لہٰذا تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں۔ مولانا روم نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ ہم صبح شام کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول پاک سے محبت ہے، ہمیں قرآن پاک سے محبت ہے۔ اگر ان سے پکی اور سچی محبت ہے تو پھر اور کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاؤ، اگر پھیلاؤ تو اسی کے سامنے پھیلاؤ، اسی سے مانگو، اور حضور سے پیار کرو۔ اور حضور سے کائنات میں کوئی حسین و جمیل آیا ہی نہیں ہے۔ حضور کے حسن و جمال کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، جو بے نیاز ہے وہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ایک ہی بات سنیے میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر عشاء کی نماز کے بعد جب حضور اجازت دیتے تھے صحابہ کرام کو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تو پتہ ہے سب سے آخر میں اجازت لینے والے حضرت صدیق اکبر ہوتے تھے، انہیں سب سے آخر میں اجازت ملتی تھی۔ جب وہ رات کے چند لمحے اپنے گھر میں گزارتے، صبح رخ مصطفیٰ کا دیدار کرنے والی پہلی آنکھ ابو بکر صدیق کی ہوتی۔ ایک دفعہ حضور نے اجازت دی، ابو بکر جاؤ گھر چلے جاؤ۔ اجازت لے کر گھر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے داڑھی شریف پہ ہاتھ پھیرا ہوگا یا زلفوں پہ، بال مبارک آ گیا۔ حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنا بال مبارک انعام میں عطا فرما دی۔ وہ اس کو بڑے اہتمام سے لے کر آئے، جس کمرے میں سوتے تھے اس کو شیشی میں یا کسی جگہ پر بند کر کے رکھا اور بڑی اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور خود تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے بے آرام کر لیں۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اٹھ کر بیٹھ گئے حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول، یار غار اور یار مزار۔ اٹھا، کمرے میں دیکھا، دل سے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے، پڑھنے والے قاری نظر نہیں آ رہے۔ کافی رات کا وقت جیسے کیسے گزارا۔ صبح جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کو تو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا۔ فرمایا ابو بکر رات کیسے گزری؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک رات عجیب معاملہ پیش آیا ہے، قرآن کریم کے قاری نظر نہیں آئے، ان کی منزل کی تلاوت کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بال مبارک کی برکت سے
جو تیرے کمرے میں پہنچا، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور حکم ہوا میرے محبوب کے بال کے ارد گرد کھڑے ہو کے میرے کلام کی تلاوت کرتے رہو۔ تو حضور کی ذات سے جو والہانہ عشق اور محبت ہے، یہی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی ذات اقدس سے والہانہ عشق اور محبت اور اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔